باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنے اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو مایوسی کی ہے۔ مایوس کون ہے؟ عزازیل اللہ کے مقبول لوگوں میں تھا، بڑا مقرب تھا، عبادت گزار تھا، مگر جب اسے خلیفۃ الارض نہیں بنایا گیا اور اس کی جگہ آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنا دیا گیا تو مایوس ہوا، نامراد ہوا، نا امید ہوا، اور اللہ نے عزازیل کی بجائے اس کا نام بدل کر ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کہتے ہیں مایوس اور نامراد اور نا امید کو۔ جو بھی مایوس ہے، چاہے اپنی بخشش سے مایوس ہے، دنیاوی حالات سے مایوس ہے، پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہے، وہ ابلیس ہے اور ابلیس کا ساتھی ہے۔ ہم تو اس رسول رحمت کے ماننے والے ہیں کہ جو سراسر رحمت ہے، جس کا پروگرام رحمت ہے، جس کا پروگرام امید ہے، جس کا پروگرام دعا ہے، جس کا پروگرام ارتقاء ہے، تحفظ ہے، سہولت ہے، آسودگی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے، دلجوئی ہے، دلداری ہے، کامیابی ہے، اخوت ہے، ہمدردی ہے۔ ہمارے رسول نے ہمیں مایوسی نہیں سکھائی۔ خود قرآن نے اس پر کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چھوٹے بڑے گناہ تو کرے گا ہی، مگر ایک سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، اس کو سب سے بڑا گناہ قرآن نے قرار دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رسول رحمت کا ایک فرمان مبارک ہے کہ آثار قیامت شروع ہو چکے ہیں اور تیرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو پھر بھی اسے زمین میں گاڑ دے۔ اس سے زیادہ امید کی اور خوشخبری کی کوئی بات کسی نے دنیا میں نہیں کی۔ یاد رکھیے، آپ نے ابلیسی باتوں پہ نہیں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رحمت اور امید کا دامن پکڑنا ہے۔ جو لوگ مایوس کرتے ہیں لوگوں کو، ان کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس حالات میں پاکستان بنا، بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو وہ بہت ناپسند ہوا، جس کی وجہ سے روز اول سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، اور لوگوں میں مایوسی پھیلانا اس سازش کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جب مایوسی پھیل جاتی ہے تو دو چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ہر جرائم مایوس کرتا ہے۔ پر امید شخص، رحمت للعالمین سے جڑا ہوا شخص جرائم نہیں کرتا۔ جو نا امید ہوتا ہے، جیسے جرائم کی ابتدا اور بنیاد شیطان سے اٹھی، کیونکہ جب وہ مایوس اور نامراد ہوا تو اس نے سارے غلط کام شروع کر دیے۔ تو سازشوں نے پاکستانیوں کو مایوس کرنے کی سازش کی۔ اس کے لیے انہوں نے میڈیا بھی خریدا، اخبارات بھی خریدے، رسائل بھی خریدے، لوگوں کے درمیان بات کرنے والے بھی خریدے۔ اس کے لیے پوری کوششیں کی گئیں، کاوشیں کی گئیں، تاکہ یہ لوگ ایک تو کرائم میں چلے جائیں، جرائم پیشہ ہو جائیں، دوسرا آگے بڑھنا چھوڑ دیں۔ جو شخص مایوس ہو جاتا ہے، اس کی ترقی اور اس کا کامیابیاں رک جاتی ہیں۔ پاکستان کو کامیابیوں سے روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا۔ آپ سوچئے، جب میں 14 سال کا تھا تو میں سنتا تھا کہ فلاں شخص غدار ہے، فلاں شخص غدار ہے، پاکستان کے جو حالات آج خراب ہیں اس سے پہلے نہیں تھے۔ اب میں 78ویں سال میں داخل ہو رہا ہوں۔
تو یہی باتیں سنتا ہوں۔ میرے گھر میں ایک ٹیبل فین ہوتا تھا، آج 5 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ایک گھر کی بجائے اب 5 یا 6 گھر ہیں، کیونکہ ہر بھائی الگ گھر میں رہ رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ہر ایک کے پاس اپنی ہے، اپنے گھر ہیں، اپنے ایئر کنڈیشن ہیں، اپنی سہولت کی تمام چیزیں ہیں، اولادیں بہترین اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں، بہترین شادی ہو گئی ہے، زیر استعمال چیزیں بہت بڑھیا ہو گئی ہیں، وافر ہو گئی ہیں۔ کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو پیچھے گیا ہو۔ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں وہ ہیں کہ نئی گاڑی بھی خرید رہے ہیں اور پلازہ بھی نیا تعمیر کر رہے ہیں، نیا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی ناشکرے پن کی اور مایوسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ بازار چلے جائیں، آپ کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، پھل، سبزی، گوشت، دودھ، انڈا، دہی، ڈرائی فروٹ، میوہ جات، مٹھائیاں، بیکری، ہر نفیس سے نفیس چیز آپ کو میسر ہے۔ آپ کو لباس پہننا ہے، بہترین لباس میسر ہے۔ آپ کو جوتے پہننے ہیں، بہترین جوتے میسر ہیں۔ آپ کو ملکی اور غیر ملکی ادویات علاج کے لیے میسر ہیں۔ سفر کرنے کے لیے بہترین گاڑیاں موجود ہیں، بہترین ٹرانسپورٹ موجود ہے، ریلوے کا نظام موجود ہے، ہوائی جہازوں کا نظام موجود ہے۔ آپ کے کھیت کھلیان پوری طرح آباد ہیں، آپ کے دریا، آپ کے آبشار، آپ کی نہریں سب آباد ہیں، آپ کی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ کوئی مایوسی کی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی دشمن ہے بھی تو وہ یہ ساری چیزیں اٹھا کے لے جائے گا، آپ فاقوں میں چلے جائیں گے، کیا کر لے گا کوئی؟ صرف آپ مایوس مت ہوں، مایوسی کو ترک کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ کچھ انتظامی خرابیاں ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں ہیں۔ کیونکہ ہم ہر وقت ہماری زبان پہ شکوے ہیں، موسم کے، حالات کے، اشیاء کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے۔ یہ وہ منافقت ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں سب منافقت ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمائیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اس وتیرے کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک ہم شکوے چھوڑ کے شکر ادا کرنا شروع نہیں کریں گے، ہر بندے کی عزت نہیں کریں گے، آبرو نہیں کریں گے، معترض ہونا چھوڑ دیں گے، ضد چھوڑ دیں گے، انا پرستی چھوڑ دیں گے، تو مزید ہمارا ملک گلزار بن جائے گا، جنت بن جائے گا۔ جو تھوڑی بہت خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بطور سزا ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، پر امید رہنا ہے، اللہ سے بخشش کی بھی امید رکھنی ہے، انعامات کی بھی امید رکھنی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا ملک دیا ہے، دنیا میں بہت تھوڑے ملک اس کی مثال ہوں گے، جہاں موسم بھی سارے ہیں، جہاں پہاڑ بھی سارے ہیں، جہاں دریا بھی سارے ہیں، چشمے بھی ہیں، کاریز بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، نالے بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، پہاڑی کھیت ہیں، ہموار کھیت ہیں۔ ہر نعمت جو آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں چمکے وہ نعمت، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ تھوڑی بہت انتظامی خرابیاں ہیں، وہ اگر ہم ناشکرہ پن چھوڑ دیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور دور ہو جائیں گی۔ کسی قسم کی کوئی مایوس ہونے کی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس ملک کا غریب آدمی ہے، جو اس ملک کا درمیانے درجے کا آدمی ہے، اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا۔ شکوہ وہ کرتا ہے جو خوشحال ہے، جس کے پاس بڑھیا گاڑی ہے، بڑھیا گھر ہے، بڑھیا دکان ہے یا بڑھیا کارخانہ ہے، وہ شکوہ کر رہا ہے۔
اس کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ شکوہ کرے، وہ تو مجھے لے رہا ہے۔ تو جو لوگ کمزور ہیں وہ نہیں شکوہ کرتے، وہ نہیں گلہ کرتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک اللہ والے تھے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ جوتا خرید سکیں، ایک مسجد میں گئے اور سجدہ ریز ہوئے اور مالک سے درخواست کی کہ پروردگار میرے اتنے حالات تو بدل دے کہ میں جوتا خرید سکوں۔ دعا کر کے جب باہر نکلے تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، دونوں پیر سے معذور تھا۔ دوڑ کے اندر چلے گئے مسجد میں اور سجدہ ریز ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیر سلامت رکھے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے لیے بڑے زاویے ہیں، بڑے میدان ہیں۔ شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ، پاکستان کو کچھ نہیں ہے، پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، ہم لوگوں نے مسائل کا حل انسانوں سے جوڑ رکھا ہے، فلاں شخص مسائل حل کرے گا، فلاں شخص مسائل حل کرے گا۔ صرف اتنا سمجھ لیں، اگر مسائل کا حل انسان کے پاس ہوتا تو پروردگار عالم موت کے نظام کو ایجاد نہ کرتا۔ اس نے کسی کو بھی موت سے نہیں چھوڑا، سب کے لیے موت مقرر ہے۔ جب سب کے لیے موت مقرر ہے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انسانیت کے لیے حاجت روا ہو، مداوا ہو۔ مداوا اللہ ہے اور اس کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ جو قومیں اسلام نہ لانے کے باوجود، دیندار نہ ہونے کے باوجود، غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اللہ کے سسٹم کو اپنایا ہوا ہے، وہ عزت و توقیر میں ہیں اور آسودگی اور آسانیوں میں ہیں۔ ہمیں پروردگار عالم کے سسٹم کو جاری کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس بھروسے پہ نہیں رہنا کہ کوئی شخص ہمارے مسائل حل کرے گا۔ کوئی شخص آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ جس کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، کیا پتہ اگلے لمحے اس کی موت اسے دبوچے۔ اس لیے اسباب پر، حالات پر، لوگوں پر، فلسفی پر کوئی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھروسہ کرنی ہے تو اللہ پر کرو، اس کے سسٹم پر کرو، اس کی مہربانی پر کرو۔ اللہ آپ کو مایوسیوں سے بچا لے۔